اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ واللہ لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد۔ بعض لوگوں کی دینوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر رب کو گواہ کرتا جاتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند رکھتا ہے، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کو جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلب ہے میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ منافقوں کا طریقہ کار اور ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریک شقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ منافق شخص تھا، ظاہر میں مسلمان تھا لیکن باطن میں مخالف تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کی برائیاں بیان کی تھی، اور جو رجیش میں شہید کیے گئے تھے، تو ان شہداء کی تاریخ میں یہ آیت اتری، اور منافقین کی مذمت کے لیے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، تمام منافقوں کے بارے میں پہلی اور دوسری آیت ہے، اور تمام منافقوں کی تعریف کے بارے میں تیسری آیت ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول یہی ہے، اور یہی صحیح ہے۔ حضرت نوف بکائی تورات انجیل کے بھی عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب میں پاتا ہوں۔ مرکوم ہے کہ بعض لوگ دین کے ہیلے سے دنیا کماتے ہیں، اور ان کی زبانیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں لیکن دل الوے مصر سے زیادہ کڑوے ہیں۔ لوگوں کے لیے بکریوں کی کھالیں پہنتے ہیں لیکن دل ان کے بیڑیوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ مجھ پر جرت کرتے ہیں اور میرے ساتھ دھوکے کی بازیاں کرتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں ان پر وہ فتنہ بھیجوں گا کہ بار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ قرضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کا وصف اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ پڑھی یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مِن، یا یہ حضرت سعد نے بھی جب یہ بات اور کتابوں کے حوالے سے بیان کی تو حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ یہ قرآن میں بھی ہے، اور اسی آیت کی تلاوت کی تھی۔ سعد کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہوتی ہے۔ ابن محسن کی قرات میں کہ میں نہیں ہوں گا کہ گو وہ اپنی زبان سے کچھ ہی کہے لیکن اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، جیسے اور جگہ فرمایا اذا جاءک المنافقون، یعنی منافق تیرے پاس آ کر تیری نبوت کی گواہی دیتے ہیں، رب جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن رب کی گواہی ہے کہ یہ منافق یقینی جھوٹے ہیں۔ لیکن جمہور کی قرات اشد اللہ
ہے تو معنی یہ ہوئے کہ لوگوں کے سامنے تو یہ اپنی خباثت کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ان کے دل کا کفر اور نفاق ظاہر ہے، جیسے اور جگہ فرمایا گیا ہے، یعنی لوگ سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ابن عباس نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور ان کے سامنے قسمیں کھا کر باور کراتے ہیں کہ جو ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں ہے۔ صحیح معنی آیات کے یہی ہیں۔ عبد الرحمن بن زید اور مجاہد رحمۃ اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن جریر بھی اس کی کو پسند کرتے ہیں۔ ٹیڑے جیسے اور جگہ ہے، یہی حالت منافق کی ہے کہ وہ اپنے حجت میں جھوٹ بولتا ہے اور حق سے ہٹ جاتا ہے، سیدھی بات چھوڑ دیتا ہے، افطرا اور بہتان بازی کرتا اور گالیاں بکتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے گا گالیاں بکے۔ ایک اور حدیث میں ہے سب سے زیادہ برا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ اس کی کوئی ایک سندیں ہیں، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ برے اقوال والا ہے اسی طرح افعال بھی اس کی بدترین ہے۔ قول تو یہ ہے کہ لیکن فعل اس کے سراسر خلاف ہے۔ عقیدہ بالکل فاسد ہے۔ صحیح سے مراد یہاں قصد ہے، جیسے اور جگہ ہے اور فرمانا ہے، یعنی جمعہ کی نماز کا قصد واردہ کرو۔ یہاں صحیح کے معنی دوڑنے کے نہیں، کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر جانا ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ غرض یہ ہے کہ ان منافقوں کا قصد زمین میں فساد پھیلانا، کھیتی باڑی زمین کی پیداوار اور حیوانوں کی نسل کو برباد کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی معنی مجاہد رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ ان لوگوں کے نفاق اور ان کی برکرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، جس سے کھیتوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بانی فساد ہوں ناپسند کرتا ہے۔ ان بدکرداروں کو جب واضح تکذیر کے ذریعے سمجھا جائے تو یہ اور بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالف کے جوش میں گناہوں پر اور آمادہ ہو جاتے ہیں، جیسے اور جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کافروں کے منہ چڑھ جاتے ہیں اور پڑھنے والوں پر چھپتے ہیں۔ سنو، اس سے بڑھ کر سنو، کافروں کے لیے ہمارا فرمان جہنم کا ہے، جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یعنی سزا میں، اور وہ بدترین اوڑھنا پچھوڑنا ہے۔ منافقوں کی مذموم خصلتیں بیان فرما کر آپ مومنوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یہ آیت حضرت صاحب بن سنان رومی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہی تو کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے، اور اگر تم مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے۔ آپ نے سب مال چھوڑ دیا اور کفار نے ان پر قبضہ کر لیا، اور آپ نے ہجرت کی، جس پر یہ آیت اتری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لیے حرت آئی اور مبارکبادیاں دیں کہ آپ نے بڑا اچھا بیپار کیا، بڑے نفع کی تجارت کی۔ آپ یہ سن کر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے۔ آخر بتاؤ تو صحیح یہ مبارکبادیاں کیا ہیں؟ ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے بھی یہی خوشخبری سنائی۔ قریش نے ان سے کہا تھا کہ جب تم مکہ میں آئے تو ہمارے پاس مال نہ تھا، یہ سب مال یہیں کمایا، اب اس مال کو لے کر ہم جانے نہ دیں گے۔ چنانچہ آپ نے مال کو چھوڑا اور دین لے کر خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور کفار مکہ کو علم ہوا تو سب نے ان کو گھیر لیا۔ آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال لیے اور فرمایا اے مکہ والو، تم خوب جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا، جب تک یہ تیر ختم نہ ہوں گے میں تم کو چھیدتا رہوں گا، اس کے بعد تلوار سے میں تم سے لڑوں گا اور اس میں بھی تم میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ جب تلوار کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو، پھر جو چاہو کر لو، اگر یہ تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ، ورنہ سنو میں تمہیں اپنا تمام مال دے دیتا ہوں، یہ سب لے لو اور مجھے جانے دو۔ چنانچہ وہ مال لینے پر رضامند ہو گئے اور اس طرح آپ نے ہجرت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بذریعہ وحی یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ آپ کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی۔
اکثر مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ یہ آیت ہے ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی شان میں ہے، جیسے وہ ہر جگہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیا اور ان کے بدلے جنت دے دیے۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچے عہد والا اور کون ہوگا؟ تم اے ایماندارو اس خرید و فروخت اور عدل بدلے سے خوش ہو جاؤ، یہاں یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کفار کے دونوں صفوں میں گھس کر ان پر یک و تنہا بے پناہ حملہ کر دیا تو بعض لوگوں نے اسے خلاف شرع سمجھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ نے ان کی تردید کی اور اسی آیت کی تلاوت کر کے سنا دی۔ صدق اللہ